عزیزان محترم، ائمہ نے اپنا کردار ہر دور میں ادا کیا. انہوں نے تو بلایا ہے ہمیں، ہر دور میں بلایا ہے. یہ ہم تھے کہ یہ دور بھاگتے رہے. راوی بیان کرتا ہے کہ مدینہ میں کہتی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ بڑی دعائیں اور نمازیں پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش حبشی غلام اپنے رخسار کو زمین پہ رکھے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں جب تک اپنے رخسار کو اس ریت سے نہیں ہٹاؤں گا. کہا بھی اس کے جملے ختم نہیں ہوئے، باران رحمت شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو خدا نے رد نہیں کیا. کہا میں نے اس کا پیچھا کیا، کوچا بنی ہاشم کے اندر دیکھا کہ امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا. یعنی امام اپنے غلاموں کو اس مقام پہ پہنچا دیتے تھے. کیوں؟ امام سے جڑے ہوئے، جانتے تھے امام کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں پہچان نہیں پائے. عزیزان محترم متوجہ ہوں، چوتھے امام نے جو کتاب ہمارے درمیان میں چھوڑی ہے، جسے ہم صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، ہم اس کو کھولیں. کم از کم جو مناسبات ہیں وہ دعائیں تو پڑھیں. کم از کم اگر ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے کتاب کی صورت میں، تو جو ایام میں دعائیں آتی ہیں، جو ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے شروع کی دعا دیکھیں، ماہ رمضان کے اختتام کی دعائیں دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں. ہر روز کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں. آج جو دن ہے اتوار کا دن ہے، تو اتوار کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. دعا کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں امام کس طرح خدا کو پکار رہا ہے. لیکن اگر ہم اس طرح نہیں امام کی اطاعت کر پائیں گے، ان دعاؤں کو کہ جو مناجاتیں امام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں نجوہ نہیں ہے، وہ مناجات نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح امام کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کیسے امام کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم کیسے کہ امام اتنا گریا کرتے رہے اتنے عرصے تک، اور امام نے اس گریا میں اتنا بڑا ہمیں تحفہ دیا، اتنا خزانہ دیا، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان دعاؤں کا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں. وہ مناجات، وہ سرگوشیاں، وہ گفتگو جو ائمہ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ مناجات امیر المومنین کہاں ہے جسے مولا مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے؟ کہاں ہے ہماری زندگی؟ ہم کہاں اس طرح خدا کو پکارتے ہیں، مولا یا مولا انت المولا، تو میرا مولا ہے، وہ انا العبد، وہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ یرحم کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے میں جبکہ تو مولا ہے؟ عزیزان محترم، خدا تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے ائمہ کو بھیجا. اپنے تک وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو خلق کیا. اصل ہدف خدا تک پہنچنا ہے. اگر خدا تک نہیں پہنچے تو پھر یہ سب ختم ہو جائے گا. امام اسی لیے اللہ کا نمائندہ ہے، اپنی طرف وہ بلاتا ہے تو اس لیے کیونکہ وہ باب اللہ ہے، باب توحید ہے، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے. کیا ہم اس دروازے سے خدا تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ یا ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے واہ واہ کر رہے ہیں، واہ 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 زبردست. رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اسی دروازے سے اندر آؤ. لیکن ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں، کتنا اچھا دروازہ ہے، کیا بات ہے بھائی، اندر آئیں، اندر آئیں. اندر آنے کی شرائط ہے، امامت کی معرفت ہے، امام کی اطاعت ہے، امام کو پہچانے، امام کی مانے. ہم امام کو مانتے، امام کی نہیں مانتے. امام کو مان، امام جو کہہ رہے ہیں ان کو. پھر اندر جائیں، پھر دیکھیں علم آپ کو کیسا آپ کے سینے سے ظہور کرے گا. علم کیونکہ علم نور، علم نور ہے عزیزان محترم. اور توجہ کریں جوان آج کل کے کہ اپنی تعلیم پر توجہ کریں. وقت کے امام کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. صرف انٹر پڑھ کے چھوڑ دینا اور پھر کاموں میں لگ جانا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک آپ کام کریں لیکن اپنے اندر اسپیشلسٹ کریں. سادی سی ڈگری کسی کے پاس ہو تو آج تو دنیا کی چھوٹی موٹی جو کمپنی ہے وہ بھی نہیں رکھتی انسان کو، تو امام کہاں رکھیں گے؟ تو کم از کم اسپیشلسٹ تو ہوں کسی فیلڈ میں، چیزوں کے اسپیشلسٹ ہوں، تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، معاشرے میں دنیا میں اپنا مقام لے کر آئیں.
دنیا کو دکھائیں کہ امام کے ماننے والے دنیا میں کیسے ہیں. اس کے جب آپ اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کریں گے تو ہی تو ہم ظہور کی طرف بڑھیں گے. امام کو جب امام حکومت کی تشکیل دیں گے، جب حکومت بنائیں گے، تو اس میں لوگ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر طرح کے لوگ چاہیے. شہر کو بنانے والے چاہیے، ٹنلز بنانے والے چاہیے، ٹریفک مینجمنٹ، ایئر ٹریفک مینجمنٹ. زمانے میں تو گاڑیاں اڑنا شروع ہو گئی ہیں، ظاہر ہے بننا شروع ہو گئی ہیں، گاڑیاں ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، بنا رہے ہیں. تو کیا ہمارے پاس، ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ اس کو بھی سیکھنا پڑے گا ہمیں؟ یا بہت انڈر گراؤنڈ ٹنل بنائے جائیں گے دنیا میں تاکہ شور انسان کو اذیت نہ کرے، پولوشن انسان کو اذیت نہ کرے. دنیا جو ہے وہ الیکٹرانک کارز کی طرف جا رہی ہے کہ پولوشن نہ ہو پیٹرول کی وجہ سے. تو کیا ہم متوجہ ہیں ان ساری چیزوں کی طرف؟ مطلب امام ہمارے ذہن میں آئیں گے، گھوڑے پہ تلوار لے کے آئیں گے، تمہارا پہاڑوں کا دور آ جائے گا. یہ ہمارے ذہن میں یقیناً امام کے پاس تلوار ہے، یقیناً امام کے پاس وہ گھوڑا ہے، لیکن امام ہر نبی اپنے زمانے میں اپنا معجزہ لے کر آیا. ہر ائمہ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. تو ہمارے وقت کے امام جب اس پوری ٹیکنالوجی کا دور ہوگا تو ہم کہاں، ہم لوگ پیچھے رہ جائیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ ترقی کے منازل کو طے نہیں کریں گے، امام تک کیسے پہنچیں گے؟ کیا دیں گے امام کو؟ کیا ہے میرے پاس ابھی امام کو دینے کے لیے؟ کیا ہے؟ میں کیا ابھی ایسا کچھ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ علمی میدان ہو چاہے وہ عملی میدان ہو؟ کیا میں وہ چیز پریزنٹ کر رہا ہوں امام کو ہدیہ دینے کے لیے کہ مولا یہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے؟ تو اسے کون سوچے گا؟ عزیزان محترم، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی آسمان سے اب نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ بھی امام کے بعد، جب امام ظہور امام کے پیچھے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ بھی آ کر امام کی جو ہے وہ امامت میں نماز کو ادا کریں گے. اور وہ سارے کرسچن جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. سارے جو ہے وہ، ہم یہ نہ خدا نخواستہ ہم رہ جائیں. اس لیے دشمن جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جھوٹا اور لوگوں کے ذہنوں میں ابھی سے، اور انہوں نے بہرحال پلان بنایا ہے پورا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے حضرت عیسیٰ کو خود اتاریں گے. یعنی جو ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے اس سے یہ دکھائیں گے کہ آسمان سے کوئی آ رہا ہے، اور آ رہا ہے، اور پھر دکھائیں گے، اور پھر خود اپنا بنایا ہوا ایک، جسے یہ خود مسیح کہیں گے، اور وہ ایسے کام کرے گا کہ لوگ اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے، جبکہ وہ اینٹی کرسٹ ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کے مقابلے کا ہوگا، اور دنیا کو دور کریں گے کرسچینٹی سے. یہ ان کا پلان ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے. ہلکا نہیں لیں آپ دشمن کو، دشمن بہت پلان پر ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں جو ہمیں ہو رہا ہوتا ہے وہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمیں تو بولا گیا چاند پہ گئے تھے، پتہ نہیں کب گئے تھے، کوئی گیا بھی تھا کہ نہیں گیا. اگر اتنے سال پہلے کوئی گیا تھا تو اب تک تو وہاں دکانیں اور کیبن بنی ہوتی، ہم بھی جاتے کچھ کھا پی کے آ جاتے واپس. ابھی تک دوبارہ کیوں نہیں گیا کوئی چاند پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سائیکولوجیکل وار تھی، کولڈ وار تھی رشیا کے ساتھ، اور اس مقابلے کے اندر بولا کہ جی وہ چاند پہ گئے. ابھی دیکھیں تو لگتا ہے سب سٹیج اور سب اسٹوڈیو کے اندر ہی تھا. وہ بہت آرٹسٹ ہیں، وہ ذہنوں کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں کیسے کرنا ہے انہوں نے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہمارے ذہن کتنے ہیں؟ ہماری ساری طاقت ہمارے اپنے اندر ہی لگی ہوئی ہے. ہماری پوری انرجی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں ہے. مسلمان آپس میں لگا ہوا ہے، کہیں سنی شیعہ ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، ساری طاقت اسی میں لگی ہے مسلمانوں. اور پھر جو آپس میں ہے وہ ان کے اندر بھی فرقے ہیں ہر جگہ. اور ہم مومنین ہیں تو ماشاءاللہ ان میں بھی سب دبا کے فرقے بنے ہوئے ہیں. مومنین کے اندر بھی ایک ایسا ہے، ایک ویسا ہے، فلانی انجمن ہے، یہ انجمن ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ امام بارگاہ ہے، وہ امام بارگاہ ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں بھی لگے ہوئے ہیں. اور امام ہماری طرف نگاہ کر رہے ہیں کہ یہ کب جڑیں گے، کب متحد ہوں گے، میں آؤں. آپ خود سوچیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ 313 نہیں ہو رہے، آپ دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں. میں ہوں اس قابل 313 میں، میرے اندر مقام ایسا ہوا، میں نے اپنی کمیونٹی سوسائٹی کو کرنے میں کچھ کامیاب کردار ادا کیا. آپ چھوڑ دیں دنیا کو، آپ اپنے صرف شہر کو دیکھیں، آپ شہر کو بھی چھوڑ دیں، اپنی کمیونٹی کو دیکھیں.
کیا اس کمیونٹی کو میں نے اس قابل کیا ہے کہ امام یہاں تشریف لائے؟ کیا میں کوئی ایسے اقدامات کر رہا ہوں، برائیوں کو باہر کر رہا ہوں معاشرے سے؟ اور پہلے کہاں سے ہوگی؟ گھر سے ہوگی۔ کیا ہمارے گھروں میں ہم نے وہ کام کیے ہیں جو امام کو پسند ہیں؟ اور جو چیزیں ناپسند ہیں کیا ان کو میں باہر نکال رہا ہوں؟ کون کرے گا یہ کام؟ کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے جو معاشرے میں کمیونٹی میں لوگ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا کام ہے، بہرحال علماء کا کام ہے، وہ یقیناً اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل رول تو آپ کو پلے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں کو اس قابل نہیں بنائیں، مسجد میں آپ کہیں ہاں جی بڑے مسائل ہیں، بڑے پریشانیاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، جوانوں کی بڑی مشکلات ہیں، بڑے گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں، تو کیا کریں اس کا؟ تو حل دیں جوانوں کو۔ کیوں گناہ کر رہا ہے جوان؟ کیوں آپ اتنا سسٹم اتنا سخت بنایا ہوا ہے کہ شادی مشکل سے ہوتی ہے؟ گناہ تبھی ہو رہا ہے جب آپ شادیوں کو سخت کریں گے تو گناہ ہوگا۔ کیوں ہم نے آسانی بنایا ہوا؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو تو شادی ہو؟ تو مشکل تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے۔ مسجد میں، ممبر پہ، امام بارگاہ میں سب باتیں اچھی ہیں، لیکن جب گھر جائیں گے مولانا صاحب کیا کریں، ایک ہی تو بیٹا ہے، اب بڑی دھوم دھام سے تو شادی کرنی ہے نا، ایک ہی بیٹی ہے مولانا صاحب، اب آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، اس میں کیا کریں؟ آپ سب کریں، سارے کام کریں، تو پھر یہ گھر کیسے امام کی طریقے بڑھے گا جہاں پہ امام راضی نہیں ہے جن کاموں سے؟ فضول خرچی سے امام راضی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو 6 اور کی شادیاں کروا دیں۔ یہ کام ہم کب کریں گے؟ سادگی کب ہوگی؟ آسانی کب ہوگی؟ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم یہ ہوگا وہ یہ، اس طرح آپ بڑھتے چلے جائیں اپنے گھر کے معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، سب ایسے ہی ہیں۔ دوسروں کے لیے ہماری ساری نصیحتیں، اور ویسے بھی جب مولانا کوئی باتیں کر رہا ہو تو ہمیں لگتا ہے مولانا مارس کے لیے گفتگو کر رہا ہے، ہمارے لیے تو بات ہی نہیں کر رہا، ہم تو سب بہت اچھے ہیں، یہ تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں مولانا، ہماری کمیونٹی میں تو ایسا نہیں ہے۔ عزیزان محترم،